والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. آج رجب المرجب کی 19 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. آپ کے تعلق سے کچھ باتیں آج بیان کی جائیں گی اور باقی باتیں انشاءاللہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں جو مجلس ہوگی اس میں آپ سماعت کریں گے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابی کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا. صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت ہی میں وہ دنیا سے گئے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی ہے ان صحابہ نے ایسی محبت قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی شرط اول ہے. کیا ہے؟ پہلی شرط یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. لیکن اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر تمام جو اعمال ہیں وہ سب اس کے بیکار ہیں. محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے. اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر حضور کی محبت میں ہی خامی ہے اور اسی کے اندر کمی ہے اور اسی کے اندر نقص ہے تو پھر باقی جو اعمال ہیں وہ سب نامکمل ہیں. اس کا دین مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا عقیدہ مکمل نہیں ہے. تو حضور کی محبت یہ سب سے پہلی شرط ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے، ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے، تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ حضور سے محبت کی تو ایمان کامل ہے. اگر کوئی کہے کہ میں حضور سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اولاد کی محبت کے بعد، ماں باپ سے محبت کے بعد، لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد، اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد حضور سے محبت کرتا ہوں، تو ایسا شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جان سے زیادہ حضور سے محبت ہو، اولاد سے زیادہ حضور سے محبت ہو، ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت ہو، دنیاوی تمام چیزوں سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ اور تمام مخلوق سے زیادہ حضور سے محبت ہو، تب اس کا ایمان کامل ہوگا. تو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صحابہ کے بارے میں
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام صحابہ سے اللہ نے بلائی کا وعدہ لیا ہے۔ بلائی سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے دریا جاری ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، دریا جاری ہیں، اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغات سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی ایک بار جب یہ جنت میں جائیں گے واپس کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ صحابہ کو قرآن نے سچا کہا ہے، صحابہ کو قرآن نے جنتی کہا ہے، صحابہ کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن کی تعریف اور جن کا ذکر اور جن کے مناقب، جن کے کمالات، جن کی خوبیاں اس طرح قرآن بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم ان کے مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اپنے ان صحابہ کی تعریف فرمائی اور ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ میں جس کی بھی تم نے پیروی کی، جس کی اتباع کی، جس کے اعمال پر تم چلتے رہے، جن کے افعال کو دیکھ کر تم نے کام کیا، جن کے اقوال پر عمل کیا، جن کے فرامین پر عمل کیا، جن کی اتباع کی اور ان کے میسیج کو فالو کیا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اب تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اور دیگر صحابہ، اور تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث صرف حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے یا حضرت مولا علی کے لیے ہے، بلکہ صحابہ ہیں۔ صحابہ یعنی وہ سب لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان تمام لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ۔ اے مسلمانوں، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آج کل لوگ دیتے نا گالی، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر ابن عاص کو گالی دیتے ہیں، اور کئی صحابہ کو وہ اپنی زبان دراز کر کے وہ برائی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور انہیں برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت مبارک پہاڑ ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ ان کے یعنی صحابہ کے 1 کلو یا آدھا کلو گیہوں جو خرچ کرنے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک صحابی نے آدھا کلو یا 1 کلو اللہ کی راہ میں گیہوں صدقہ کیا، گیہوں خیرات کیا، اللہ کی راہ میں 1 کلو یا آدھا کلو گیہوں خرچ کیا، تو حضور فرماتے ہیں اس صحابی کو آدھا کلو یا 1 کلو گیہوں صدقہ کرنے پر جو ثواب ملے گا، وہ ایک غیر صحابی یعنی جو صحابی نہیں ہے اس کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے پر بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر
میں اور آپ لوگ، ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم غیر صحابی ہیں، ہم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو کتنا ثواب ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں میرے صحابہ آدھا کلو یا 1 کلو گیہوں صدقہ کریں تو ہم صحابہ کے اس آدھا کلو گیہوں کے صدقہ کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتے، اتنا بڑا مرتبہ صحابہ کا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات پر یہ اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ لا تسبوہم لعن اللہ من سبہم، صحابہ کو گالی نہ دو اور ان کو برا بلا نہ کہو، جو شخص صحابہ کو گالی دے، ان کو برا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کل لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، اور گالی کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کا بیٹا یزید تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ایک باپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کر لی تو اس بیٹے کی غلطی کے پر باپ کا کیا قصور ہے؟ باپ کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے۔ باپ نے تربیت اچھی کی، باپ نے بیٹے کو مسلمان بنایا، پڑھایا، لکھایا، سب کچھ کیا، لیکن اب باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کافر ہو جائے تو اس میں باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا دشمن ہو جائے تو باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کے بھائی صحابی رسول، آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، آپ کی بہن ہماری ماں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، تو رشتے میں کیا لگے؟ سالے لگتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ تو جس کی بہن صحابیہ، جس کی ماں صحابیہ، جس کا بھائی صحابی، جس کے والد صحابی اور جن کا پورا گھر صحابی، وہ کیسے ایک جہنمی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے لعنتی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان صحابی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور تخت پر بیٹھ کے اس نے حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچائی، امام حسن کو تکلیف پہنچائی، اور دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو وصال ہو گیا۔ اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بیٹا بگڑ گیا، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی خرافات کے اندر اور یزید کے جرم کے اندر اور یزید کی ان تمام بیہودہ حرکتوں کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی ملوث ہیں، تو پھر وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی اور اولو العزم پیغمبر اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خاص بندہ بنایا، انہیں اپنا مقرب بندہ بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، کئی صدیوں تک تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا اور اللہ کی باتیں بتائی، تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان میں آپ کا بیٹا بھی تھا، کنعان جس کا نام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ایک طوفان آیا، جو لوگ کشتی کے باہر تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، موت آ گئی، سب مر گئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ قرآن پاک نے جن کے بارے میں فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ جو تمہارا بیٹا ہے وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، اگرچہ وہ خون کے رشتے کے اندر بیٹا ہی لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اگر بیٹے کی غلطیاں باپ کے اوپر ڈالنے جاؤ گے
تو پھر نوح علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ نوح علیہ السلام کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، بیٹا بگڑ گیا تھا اور اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تھا، اللہ کے فرامین کا انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمان ہیں، جنتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں، لیکن اگر ان کا بیٹا یزید بگڑ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بن گیا، تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو کوئی کہے کہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا، تو آپ اس کو بتائیں کہ اگر بیٹا بگڑ جائے تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ تو حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ کئی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، حلم سے بھر دے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو ہادی بنا یعنی ہدایت دینے والا بنا، اور معاویہ کو مہدی بنا یعنی ہدایت یافتہ بنا۔ اب آپ بتائیں، جس کے لیے دعا نبیوں کے سردار نے کر دی، کیا وہ کبھی اسلام سے پھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں پھر سکتا۔ ہم دعا کریں قبول ہو یا قبول نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب نبی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائیں کسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضور نے جس کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، حضور نے جس کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کی دعا فرمائی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقدس ہاتھوں کو بلند کر دیا وہ کبھی بھی دین سے پھر نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں لے کر حضور کی خدمت میں آتے تھے، حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ کو متعین اور مخصوص کر رکھا تھا کہ وہ صحابہ قرآن کی ان آیتوں کو لکھتے تھے۔ پہلے قرآن اس طرح کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، پہلے قرآن پتھروں پر لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو الگ الگ پتھروں پر اور چمڑوں پر اور الگ الگ چیزوں پہ قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا تھا صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو ان لکھنے والوں میں کچھ مخصوص لوگ تھے جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا ہے، جو وحی کی کتابت کرنے والے، وحی یعنی اللہ کا پیغام، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اس کو لکھتے تھے۔ تو ان لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جو حضور کی اہل بیت کا دشمن ہو اور حضور کے گھر والوں کا دشمن ہو، کیا وہ حضور کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن پاک کی آیات لکھ سکتا ہے؟ بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور شرف حاصل ہے، ایک سعادت یہ بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے تو خطوط اپنے خط یعنی لیٹر لکھ کے جب الگ الگ بادشاہوں کو اور الگ الگ حکمرانوں کو لکھ کر اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، خطوط لکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرماتے تھے، بھیجتے تھے۔ تو ان خطوط لکھنے والے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ خط لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے، اور پھر اس خط کو جو ہے الگ الگ بادشاہوں کے دربار میں اور الگ الگ حکمرانوں کے دربار میں بھیجا جاتا تھا۔ تو اتنا بڑا مقام کہ جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں اپنے مخصوص صحابہ میں شمار فرمایا، اور اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ اسلام کے اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، پوائنٹ کی بات ہے، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، اور پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت ختم ہو گئی، یعنی جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، جو خلافت راشدہ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب امام حسن کے بعد جو دور شروع ہوا وہ بادشاہت کا دور تھا، اور امام حسن کے بعد سب سے پہلے بادشاہ کون بنے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بادشاہ اسلامی سلطنت کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بھی کئی آپ کے فضائل ہیں، احادیث کریمہ میں انشاءاللہ